اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، قبرستان چمکائے جاتے ہیں، بلڈنگوں کے اوپر قمقمے لگائے جاتے ہیں. کیا ہے؟ 15 شعبان ہے، حلوے ماڈھے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ آجو باجو میں ہوتا ہے. آپ کے ہاں نہیں ہوتا، آجو باجو میں ہوتا ہے. اللہ آجو باجو والوں کو ہدایت دے. دعا کرو. وہ میرے بھائی نہیں جانتے، ان بھائیوں کو نہ ایمان کا پتہ ہے نہ عقیدے کا پتہ ہے. وہ جھارکھنڈی مولوی کا پتہ ہے. وہ مولوی کہتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں لوگ کہ حلوہ کتاب میں کہاں ہے؟ کتاب میں تو حلوہ نہیں ملتا ہے. میں نے کہا حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ کڑاہی میں ہوتا ہے. ایسے کہہ کر کے پبلک کو ہنساتا ہے. تم کتاب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ، ہم کڑاہی میں حلوہ کھاتے کھاتے تھک جاتے. یہ جھارکھنڈی اس طرح مولویوں الو بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو. اے میرے مسلمان بھائیوں، بدعت نہ کرو. ہر بدعت گمراہی ہے. اور بدعت، یہ گھڑی پہننا بدعت نہیں ہے، یہ مائک میں بولنا بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب دنیا ہے. ہم مائک میں بول اس لیے نہیں رہے کہ ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ ہماری آواز آپ کے کانوں تک آسانی سے پہنچ جائے. ہے کہ نہیں؟ جو عمل نیکی سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کا ثبوت نبی سے ثابت نہ ہو، سنت سے نہ ملے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو زور سے بولو. بدعت. اسے کیا بولتے ہیں؟ اور ہر بدعت جہنم میں جائے، وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو. بہت سارے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں. مر گیا قرآن خوانی، قبرستان پہ قرآن خوانی، دکان نہیں کھولی قرآن خوانی، بیٹا پیدا ہوا قرآن خوانی، میت گئی تو بھی قرآن خوانی، مرنے پر بھی قرآن خوانی، زندہ ہونے پیدا ہونے پہ بھی قرآن خوانی. کیا ہے یہ؟ کہتے جی ثواب ملتا ہے. ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اس لیے عمل کو بدعتوں سے پاک کرو. اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرو، بدعتوں سے پاک رکھو، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک سے پاک رکھو. دو باتیں، ایمان اور عقیدے کو، توحید کو شرک جیسی گندگی سے دور رکھو، اور عمل کو بدعتوں کی گندگیوں سے دور رکھو. انشاءاللہ سنتوں پہ عمل کرو، جتنی توفیق ہے کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. یہی میرا پیغام ہے، یہی میری آواز ہے، یہ میرا آواز ہے، یہی میری دعوت ہے. اللہ تعالیٰ مرو، تلم کھانے کے بجائے خود ہی ڈوب مرو اس میں. چلو بھر پانی میں جاؤ اور اس پر یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ان غریب معصوم بچیوں کے اوپر اس کے باپ کو بھیک مگائی کروا رہے ہو. اللہ تمہیں بھکاری بنائے، اللہ تمہیں قلاش بنائے، اللہ تمہاری دولتوں کو برباد کرے، اللہ تمہارے مال و دولت کو نیست و نابود کرے. جو بیٹیوں کے لیے چندے کرواتے ہو، باپ کو مجبور کرتے ہو تاکہ وہ جہیز بٹورے اور ہم کو لا کر بھیک مانگ لا کر کے دے، تمہارے اوپر لعنت ہے. اللہ کی قسم لعنت ہے. اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت نہ دے. کبھی لڑکوں کے لیے چندہ نہیں ہوتا. اور وہی سعودی عرب، وہی گلف اور دنیا کے بہت سارے ملک ہیں. ان 3 بھکاری ملکوں کو میں نہیں کہتا. ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بھکاری ہیں 2 ملک اور ایک ملک. ان کے علاوہ کہیں لڑکیوں کے لیے چندہ یا جہیز کا مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا لڑکا لڑکی کے لیے چارپائی، بسترے، کپڑے، گھر در، گاڑی گھوڑا، سب کمائی پیسے سب لڑکا تیار کرتا ہے. یہی نہیں، لڑکی کی ماں
جو اپنی بیٹی کو 18 و 19 سال پال پوس کر بڑا کرتی ہے، لڑکی کی ماں کو سعودی عرب میں صرف 30,000 ریال، کتنا جوڑ لو آپ انڈین کرنسی میں، 25 سے بھاگ دے دو یا 22 سے، 30,000 ریال کا سونا صرف ماں کو گفٹ دولہا دیتا ہے کہ ماں میری جو دلہن ہے، تیری جو بیٹی ہے، تیرے کلیجے کا جو ٹکڑا ہے، تو نے پال پوس کر تربیت کر کے اتنا بڑا بنایا ہے، یہ تیرے لیے گفٹ ہے۔ 7 لاکھ روپے صرف ماں کو دیتا ہے، پلس گھر، در، بیڈ، سر ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک پورا سامان شوہر تیار کرتا ہے، کیونکہ وہ مرد ہے اور تم ہجڑے ہو۔ جی کھلی زبان، تم ہجڑا ہو، نہ مرد ہو، نپنسک ہو۔ اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا، یہ معراج ربانی بول کے جا رہا ہے، ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میں، کیونکہ تم نے ظلم سے لیا ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے بکری ظلم سے حاصل کی ہے تو بکری کل قیامت کے دن کندھے پہ لاد کے لاؤ گے، چلا رہی ہوگی۔ سوچ لو، 70% لے کے بیٹھے ہوں گے اس میں، 90%۔ جزاک اللہ خیر۔ شرم آنی چاہیے۔ اب سوچ رہے ہوگے کہ یار پھر تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، کہ اب کیا کریں گے؟ اس کا حل ہے میرے پاس، اور دنیا میں چکا لو۔ اور حل یہ ہے کہ سسرے کے پاس جاؤ، پیر پکڑ کے توبہ کرو، معافی مانگو، اور کہو مائی باپ جتنا دیا ہے کما کے اتنے پیسے واپس کر دیں، ہمیں معاف کر، جتنا تم نے لیا ہے تم سارے کا سارا مال واپس کرو۔ کس کو؟ ساس اور سسر، تب تو تم بچ سکتے ہو بیٹا، ورنہ جہنم کی تیاری کر۔ توبہ سے نہیں معاف ہوگا کہ جا کر کے تم خانہ کعبہ میں حج بیت اللہ کو اچھا اور توبہ کر لو معاف ہو، نا 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 نا، یہ تو بندہ معاف کرے گا جب ہی معاف ہوگا۔ اور یہ بھی جا کر کے کبھی سسر کا گلا پکڑ لو، معاف کر دینے تیری بیٹی کو طلاق دے دیں گے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور اچھا اس میں بعض باپ بھی بڑے کمینے ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ میں لفظ کمینہ جان بوجھ کر استعمال کرتا ہوں، کیوں؟ ان کو مال کی کھجڑی بڑی لگی رہتی ہے، دکھاوا کرنا رہتا ہے۔ ارے دنیا کیا کہے گی، چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ خرچ ہی نہیں کیا۔ مسلمان کمزور نہیں ہے، یاد رکھو، نہ مسلمان غریب ہے، یہ صرف مسجد اور مدرسے کے سامنے غریب ہے، یہ صرف مسجد اور مدرسے کے لیے غریب ہے، لیکن شادی بیاہ میں کافروں کو بھی شرم آتی ہے۔ ابھی دلی کے اندر میں تھا، 1 مہینہ پہلے کی بات، ایک جگہ جلسہ تھا، مجھے بتایا گیا اہل حدیث ہے۔ کون ہے وہ؟ اہل حدیث۔ 150 باراتی بلوایا اور 150 بلٹ موٹر سائیکل، ہر باراتی کے لیے 150 بلٹ، ایک بلٹ ہر باراتی کو دیا۔ اہل حدیث۔ اب جوگی جی ڈنڈا نہ ڈالیں تو کیا کریں گے؟ جوگی جی کو تو ویسے ہی نہیں تپ جائیں، تپ کے بیچارہ پریشان ہے، اس کو چھاڑ کے مسلمان ڈھونڈ رہا ہے، اور اس پر مسلمانوں کے یہ کرتوت۔ حیدرآباد میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شادی ہوئی ہے، لڑکی کے باپ نے
60 करोड़ में शादी की है। कितने में? 60 करोड़। एक मेडिकल कॉलेज तो बन सकता है कि नहीं? 2 बन सकते हैं ना? कहाँ है मेडिकल कॉलेज? उस पर ये मुसलमान कहता है मेरी बच्चियों को गवर्नमेंट, मोदी जी मेरी बच्चियों को हिजाब वाला कॉलेज दो। तुम क्या आसमान से धुले धुलाए हो? या मोदी जी तुम्हारे भाई हैं, या वो तुम्हारी बेटी मोदी जी की बहन या भतीजी है? मोदी जी तो साइन करते हैं फिल्मी हीरो हीरोइन पर नंगे धड़ंगे जिस्म की नुमाइश करने वालों की मदद होती। तुम्हारी हमारी मदद कहां से? अपने पैसों को जाया न करो। मेरे कहने का मतलब यह है, इस इजलास से अहद करके उठो कि हम शादी को ऐसे करेंगे जैसे मेरे नबी ने फरमाया, आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊनतन, सबसे अजीम बरकत वाली शादी वो होती है जिसमें सबसे कम खर्च होता है। 10 आदमियों को बुलाया, वलीमा खिला दिया, अल्लाह अल्लाह खैर। मौलवी साहब को बुला लिया घर में, लड़की वाले हैं, लड़के वाले, भैया निकाह है, चंद दोस्त बैठे हैं, महर निकाह, बस खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर, चला जाओ। वलीमा भी कर दो उसी में, जो 4 5 10 बैठे कर दो, खलास। जो पैसा बचा है उस पैसे को बिजनेस पे खर्च करो, तिजारत पे खर्च करो, अल्लाह को अपने माल में हिस्सेदार बनाओ, मस्जिदों के ऊपर खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, उलमा पे खर्च करो, इमामों पे खर्च करो, तब तुम्हारे माल में बरकत होगी, अल्लाह राजी और खुश होगा। वरना क्या होगा? ये दर्स है, ये सबक है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी की सुन्नतों की बरकतों से मालामाल हो जाओ। हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना आए, गरीब फकीर, बीवी छोड़ के आए। भाइयों ने माल का गट्ठर भी छीन लिया, सवारी भी छीन ली, बेटा भी छीन लिया, बीवी भी छीन ली। कहा अकेले जाओ मदीना। छोड़ के मदीना नबी की खिदमत में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा क्या लेके आए? कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं लेके आए, सब छोड़ के आ गया। कहा कोई बात नहीं, ईमान बचा के आए हो, सब छोड़ दिया, अल्लाह बरकत देगा। सहाबी ने कहा मेरे 2 घर हैं, अल्लाह के नबी एक घर इसको देता हूं, मेरी 4 बीवियां हैं, ये जिस बीवी को पसंद करे, मेरी खूबसूरत से खूबसूरत बीवियां, मैं उसे तलाक देता हूं या उससे शादी कर, बोल दो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा नहीं नहीं, न मुझे तुम्हारे घर की जरूरत है, न मुझे तुम्हारी बीवी की जरूरत है, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। दुल्लूनी अला सूक, मुझे मार्केट बताओ कि मदीने में मार्केट कहाँ है। जो ताजिर होता है ना, उसको बड़े तरीके मालूम होते हैं। ताजिर बनो, ताजिर, ताजिर समझते हो? बिजनेसमैन। मट्टी को सोना कैसे बनाया जाता है? मोदी जी जैसे ताजिर बनो। मोदी जी चाय बेच बेच के प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऐसे ताजिर बनो। तुम्हें सब मोदी मोदी बुरा कहते हो, मैं कहता हूं मोदी जी बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चों के लिए। वो हमेशा कहते हैं हम चाय बेचते हैं। अरे ये इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सीख है। कितना बड़ा आदमी बन गया चाय बेच बेच करके, और तुम सोने की दुकानें खोल खोल करके फकीर और कल्लाज बने हुए हैं। तो ऐसे चाय बेच बेच के जब वो बड़े बन गए तो तुमको भी बड़ा बनना चाहिए। यानी तिजारत करो, बिजनेस करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मार्केट गए, कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो कपड़े के ऊपर कुछ पीला उला कलर दिखाई दिया, जाफरान का। तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान ये जाफरान का कलर कहां से लगाए हो? शादी हुई है? कहा हाँ। अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। कहा अच्छा, महर में क्या दिया है? नबी ने क्या पूछा? बोलो कितना महर दिया है? ये नहीं पूछा मिला कितना है। चोरो ओ लुटेरो ओ हिजड़ो ओ बदमाशो, तू है तुम्हारे।
اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیچاریاں اس شرم سے ڈوب مر رہی ہیں کہ یہ کتنا میرا مرد ہے، فقیر قلاق، میرے باپ کو بھکاری بنا کر مجھے دلہن بنا کے لایا۔ اچھا، بعض عورتیں انتقام بڑا اچھا لیتی ہیں، جھگڑا ہوتا ہے تو کہتی ہے میرے پلنگ اس پلنگ پہ نہیں سونا، میرے باپ نے دیا۔ کس نے دیا؟ فرج کا پانی پینا نہیں، پینے نہیں دوں گی میں، میرے باپ نے فرج دیا۔ تیرا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے تیرا کیا ہے؟ بستر میرا، چادر میری، الماری میری، بیڈ میرا، فرج میری، غسل، واشنگ مشین، یہ اے سی، یہ پنکھا، یہ سب کچھ میرے باپ نے دیا، تیرا کیا؟ نکل نکل باہر۔ اور اللہ کرے ایسے مردوں کو ایسے ہی سزا ہماری بہنیں بیٹیاں دیں تو بہتر ہے، لات مار کے باہر کرو، اتنا ذلیل ہے، بھکاری کہیں کا خبیث قلاش، جہیز لے کر کے شادی کیا، توبہ توبہ توبہ، اور کہتا میں اہل حدیث ہوں۔ تو اہل حدیث نہیں، اہل خبیث، اہل خبیث، کلنگ گٹی کا ہے دامن قرآن و سنت پر، دامن رسالت پر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے شادی کی ہے، کہا مہر میں کیا دیا؟ کہا مہر میں کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا دیا ہوں۔ کیا دیا ہوں؟ مہر کے۔ اور یہ بھکاری مہر کے پیسے لیتا ہے، اسی میں ولیمہ بھی کرواتا ہے، اسی کا ولیمہ کرواتا ہے کہ نہیں؟ بولو، آپ کے ہاں نہیں ہوتا ہوگا، میں پورے بھارت کے لوگوں کو بول رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سوچو کہ ربانی صاحب کو کسی نے بھر دیا ہے، پورے بھارت کا حال مجھے پتا ہے۔ الا من رحم اللہ، چند خوش نصیب بندے ہوں گے، اللہ کے بندے، جنہوں نے کہا ہوگا نہیں بھائی نہیں، اللہ تمہیں اور دے، ہمیں شادی تمہاری بیٹی سے کرنی، تمہاری دولت تمہارے پاس، بیٹی دے دو، ختم۔ چند خوش نصیب۔ تو نبی کی سنت پہ عمل کرو، اسے زندہ کرو، زندگی ملے گی، برکت ملے گی، آگے بڑھو گے، اللہ بھی رحمت کی نظروں سے دیکھے گا۔ نبی کے سنتوں کی مخالفت کرو گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ تو عمل کی بات میں نے مثال کے طور پر، 15 شعبان ہے، آج ہندوستان میں یا قرب و جوار کے ملکوں میں 15 شعبان تو کیسے برباد کرتا ہے شیطان۔ کتنے شہروں میں آج فساد ہوئے ہوں گے، بتیاں جلائی گئی ہیں۔ 15 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 4 فروری سن 2026 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو مدرسہ قادر الاسلام قادر العلوم السلفیہ کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے پنڈال کے نیچے مرد و خواتین کا اجتماع منعقد ہوا ہے، آج کے اس اجلاس میں چند بنیادی اور ضروری باتیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں اور جن پر عمل کر کے، جن کو تسلیم کر کے، اپنی زندگی میں جسے نافذ کر کے آپ دنیا میں بھی کامیاب اور خوش ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو خوشی و مسرت ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرات، میں آپ حضرات سے زیادہ ٹائم خطاب تو نہیں کروں گا، لیکن آپ حضرات سے جتنا بھی میں بیٹھ کر کے گفتگو کروں گا اس کے لیے، جیسے ہمارے دیگر ہم سے پہلے احباب نے، علماء نے، مولانا قمر حسن صاحب، مولانا ندیم اختر ندوی صاحب اور دیگر احباب نے درخواست کی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے، ادب و احترام کے ساتھ سماعت فرمائیے، جتنے بھی دیر تک رہیں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہونے کی نیت رکھیں
اور یہ جذبہ پنہا ہونا چاہیے کہ یہاں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا، ہم بیمار ہوں گے تو اللہ شفا یابی عطا فرمائے گا، فقیر ہوں گے تو اللہ غنی بنا دے گا، بیمار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، پریشان ہوں گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بے اولاد ہوں گے تو صاحب اولاد بنائے گا، اور با اولاد ہوں گے تو اولاد کے لیے بہترین ہدایت اور بہترین رہنمائی اس اجتماع سے حاصل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس نیت سے آپ تشریف فرما بیٹھیں۔ میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے معززین اکابرین بزرگان دین سے میں ایک التماس کروں گا، یہ ایک درخواست طالب علم کی ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر انتہائی وقار کے ساتھ تشریف رکھیں۔ کانا پھوسی کرنا، موبائلوں کے اندر مست رہنا، گفتگو پیچھے سے آتی ہے تو بولنے والے کا دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جو پیغام، جو مشن، جو رسالہ، جو میسج، جو اپیل وہ کرنا چاہتا ہے، یقیناً اس کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ انتشار پیدا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دینا کچھ چاہتا ہے اور جاتا آپ کے پاس کچھ ہے۔ اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دائیں بائیں بیٹھے کھڑے نوجوانوں سے بھی میں اپیل کروں گا، تھوڑی دیر کی بات ہے، تشریف رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دامن مراد کو بھرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میں مسلسل سفر کرتے کرتے میری آواز کی جو حالت ہے آپ حضرات کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اتنا طویل دراز سفر کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ جذبے کے ساتھ کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کرنے بعد جا رہا ہوں جن بھائیوں کو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور شاید پھر ایک ملاقات کے بعد دوبارہ ملاقات بھی ہو سکے، ہو سکتا ہے نہ دیکھ سکوں، ہو سکتا ہے آخرت میں جنت کے دروازوں پہ ملاقات ہو، اللہ نہ کرے کبھی دوزخ کے دروازے نصیب ہوں ہم سب کو، اللہ نہ کرے ہم سب جنت کے دروازے پہ ملاقات کریں۔ اس لیے اس جذبے سے آیا ہوں، تو میرے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ انتہائی سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرات، بلا کسی لمبی چوڑی تفصیل کے انتہائی ضروری اور بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں بغیر کسی لاگ لپیٹ۔ آپ نے ایمان کا لفظ سنا ہو۔ اسلام کے اندر 3 بنیادی باتیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے احسان۔ ایمان اور اسلام اور احسان۔ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کس وجہ سے مسلمان ہیں؟ وہ باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور اس میں ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، سب کو اس بات کا گیان ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں۔ نبی کائنات کی خدمت میں ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ صحیح مسلم شریف حدیث کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے بخاری کے بعد، اس کی پہلی حدیث ہے سیدنا عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی، کننا جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص آیا، ہم جسے نہیں جانتے تھے، نہ وہ مدینے کا رہنے والا تھا، نہ ہی اس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار ہی ظاہر تھے، علامات ہی پتہ چل رہے تھے۔ کالے بالوں والا، گھنگرالے، سفید کپڑا پہنے ہوئے، انتہائی خوبصورت، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں دور دراز سے لمبے سے سفر کر کے آیا، اور ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے زانوئے مبارک سے اپنے گھٹنے زانو لگا کر کے آمنے سامنے بیٹھ گیا، اور آپ کے رانے مبارک کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا۔
بالکل جیسے ایک استاد کے سامنے ایک شاگرد بیٹھتا ہے اور اس کے بعد میں اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کہتے ہیں اس بات کو کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کیا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بولو، اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ان تقیم الصلاۃ، رات اور دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ نمبر 3 ماہ رمضان کا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال میں زکوٰۃ نکالو۔ نمبر 4 ماہ رمضان کا روزہ رکھو۔ نمبر 5 طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے اس اجنبی آدمی کو بتلائیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کا اقرار کرنا، ایمان لانا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کا روزہ رکھنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا۔ اس اجنبی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا، تو ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب پا کر کے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا وَمَا الْإِيمَانُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی نازل کی گئی اتاری گئی کتابوں کے اوپر یقین کرنا، اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر یقین کرنا، اور یوم آخرت، انتم دن، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یوم القیامہ جس کو کہتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو کتنا ہو گیا؟ اسلام کے کتنے پلر ہو گئے؟ 5۔ اسلام کے کتنے ہو گئے؟ اور ایمان کے کتنے ہو گئے؟ 6۔ جزاک اللہ خیر۔ اس اجنبی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا وَمَا الْإِحْسَانُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا آپ نے ہمیں 10 روپے دے دیے، گویا آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم نے آپ کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا، ہم اس کو احسان سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں احسان کیا ہے؟ اسلام میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی بندگی، عبادت اس طرح سے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ یہ ایمان رکھو کہ تمہیں اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، رات ہو دن ہو، تنہائی ہو اکیلے ہو، کھیت میں ہو جنگل میں ہو بیابان میں ہو، ندی میں ہو نالوں میں ہو، آسمان میں ہو پلین میں ہو ٹرین میں ہو، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ یہ ہے احسان۔ اور اس کے بعد وہ لمبی حدیث، پھر وہ سوال وال کر کے اجنبی چلا گیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ اجنبی آدمی کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول، اللہ اس کے رسول جانتے، اللہ کو معلوم، رسول کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم یہ کون آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، تمہارا دین بتلانے کے لیے آئے تھے کہ تمہارا دین
کیا ہے اور تمہارے دین کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آیا مسلمانوں، بھائیوں اور بہنوں؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے ہمارا اسلام، اور اس کی بنیاد سنو. یہ ایمان ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اسلام کی جتنی بھی باتیں، عبادات ہو. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا اس دنیا کے اندر؟ سارے انسان کو سوچنا چاہیے، صرف مسلمانوں کو نہیں. جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی انسان ہیں، سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے. وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ عبداللہ ہو کہ عبد الرحمن ہو کہ جوزف ہو کہ اسٹیفن ہو، کوئی رام کمار ہو، رام غلام ہو، کوئی بھی ہو، سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. سنو، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام. سورہ ملک اٹھائیے، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ جو مرنا اور جینا، ہم نے جو تمہیں پیدا کیا اور پھر جب ہم تمہیں مارتے ہیں، ہم نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. آپ اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ لیبلوکم، آزمائش، امتحان ہے. یہ دنیا آپ کے لیے امتحان حال ہے، پریچھا حال ہے. آپ اس کی رنگینیوں میں بھٹک کر آپ امتحان کو نہ بھولیں، سوال و جواب کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد سے لیے بھیجا ہے اس کو نہ بھولیں، کیونکہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ختم. یہ کھیت، یہ باڑی، یہ ندی، یہ نالے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل، یہ اسکول، یہ استاد، یہ بھائی، یہ بہن، سب چلاتے رہ جائیں گے. موت کا فرشتہ آئے گا، ختم. کندھوں پہ لد کر کے اللہ کے یہاں جانا پڑے گا. تمہاری زندگی ختم. جیسے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے چھاتر یا اسٹوڈنٹ یا طالب علم امتحان حال میں بیٹھ کر لکھتا ہے، استاد کہتا ہے 3 گھنٹے ختم، سب کے پیپر چھلنا شروع کر دیتا ہے. چلاتے رہیے استاد، ابھی 1 پوائنٹ باقی ہے، نمبر چھوڑ، چھین لیتا ہے. چھین لیتا کہ نہیں لیتا؟ پریچھا ختم. 3 گھنٹے تمہارے پورے ہو گئے. تمہیں اس 3 گھنٹے میں جو کچھ کرنا، اب پاس ہونا ہے، فیل ہونا ہے، اب وہ بعد میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا. یہ زندگی بھی اسی لیے ہم کو اللہ نے دی ہے. میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، اسی کو سب کچھ نہ سمجھو. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ وہ زندہ حقیقت ہے جس کو سب جانتے ہیں. اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کا انکار کر سکتے ہیں، رسولوں کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت کا انکار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. نہ کسی نے موت کا انکار کیا ہے. ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کرسچن ہو کہ عیسائی ہو، سب کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ پھر مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یا سورگ ہے یا نرک ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے جنت نہیں ملے گی، یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے سے جنت نہیں ملے گی، یا اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ لینے سے جنت نہیں ملے گی. نہیں، جنت کیسے ملے گی؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اپنے مالک اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوگا، جو اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ان کے باتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. یہ بات یاد رکھ. امیر ہو کہ غریب ہو، شیخ ہو کہ سید ہو، شیر شہبادی ہو، شجاع پوری ہو، کالا ہو، گورا ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، جاپانی ہو، کچھ نہیں. اللہ کے ہاں سب برابر. اللہ کے ہاں سب انسان ہیں، سب منشیہ ہیں.
رنگ نسل ذات پات اونچ نیچ مال و دولت اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے. یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لو. اس لیے اتنا سمجھ رہنے کے بعد اب آؤ آگے بڑھتے ہیں. اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو کیسے کامیاب ہونا ہے یہ بات بھی اچھی طرح سے بٹھا لو اپنے دماغ میں. کلمہ پڑھتے ہو اللہ کا رسول کا. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قبلہ ایک ہے, کعبہ ایک ہے, قرآن ایک ہے کہ دو ہے؟ بولو. قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, رسول ایک ہے, پھر ہم انیک کیوں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کہیں ذات پات کا جھگڑا ہے, تو فلانی برادری کا, میں فلانی برادری کا, تو جولاہا ہے, تو دھنیا ہے, تو حجان ہے, وہ شیخ ہے, فلانا پٹھان ہے, فلانا سید ہے, فلانا شیر شہبادی ہے, فلانا شجاع پوری ہے, فلانا گورکھ پوری ہے, فلانا رام پوری. یہ سب نہیں, برادری. اور اس کے بعد شیطان نے ہم کو دین میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو حنفی ہے, تو شافعی ہے, تو مالکی ہے, تو حنبلی ہے, تو دیوبندی ہے, تو بریلوی ہے, تو اہل حدیث ہے, تو نجدی ہے, تو وہابی ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہمیں یہی سب کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, ہرگز نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی کامیاب, وہی جنت میں جائیں گے. یاد رکھو, ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ٹھوس ہونا چاہیے. عقیدہ جو آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, اگر اس عقیدے میں ذرا برابر بھی خامی ہے, کمی ہے, تو یاد رکھو اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے. عقیدہ مضبوط کرو. اللہ مشکل کشا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود, سچا عبادت کے لائق بولو کوئی نہیں. نہ سورج ہے, نہ چاند ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ لوہا ہے, نہ لکڑ ہے, نہ انسان ہے, نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, کوئی بھی نہیں. کوئی بھی عبادت اور پوجنے کے لائق بولو نہیں ہے. صرف اللہ ہے, اسی کی عبادت ہے. حی لا یموت ہے, جو کبھی نہیں مرے گا, جسے کبھی موت تو موت ہے, نیند تو نیند ہے, اسے جھپکی تک نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. وہ اللہ ہے. اسلام جس کی عبادت کا حکم دیتا ہے اس کے بارے میں اس کا تعارف, اس کا انٹروڈکشن, اس کا پریچے بھی دیتا ہے کہ اے لوگو, ہم تمہیں لوہے لکڑ کنکڑ پتھر مردے شردے کی پوجا, اس کی عبادت, انہیں مشکل کشا بیٹا بیٹی دینے والا, ہم یہ نہیں کہتے ان کو مانو, ان کی پوجا کرو. ہرگز نہیں. قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. کون ہے وہ اللہ؟ جو ہر ایک سے بے نیاز ہے. نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے پیاس لگتی ہے, نہ اسے کھانا چاہیے, نہ اسے پانی چاہیے, نہ وہ ہماری عبادتوں کا مستحق, نہ ہماری وہ عبادتوں کا طالب ہے. ہم کتنے بھی سجدے کریں اللہ کی شان میں زیادتی نہیں کر سکتے. ہم نہ اس کو نہ مانیں, اللہ کی ذات میں کمی کر سکتے نہ. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اسے کوئی پتنی ہے
نہ وہ کسی کی پتنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹی ہے، نہ اس کے کوئی ماں ہے، نہ اس کے کوئی باپ ہے۔ لم یلد ہے ولم یولد، اور نمبر 4 ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر بھی کوئی بھی نہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ہے اللہ جس کی عبادت آپ کرتے ہو۔ کتنے خوش نصیب، دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جس زمین پہ چلتے ہو، جنہیں آپ لات سے مارتے ہو، لوگ اسی کی پوجا بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ کتنے بد نصیب ہیں لوگ جن پتھروں کو آپ ٹھوکر مارتے ہو، کچھ لوگ ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے بھارت میں تو 33 کروڑ بھگوان پوجے جا رہے ہیں۔ کتنے؟ 33 کروڑ۔ کنکر، پتھر، لوہا، لکڑ، سورج، چاند، سب کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور کن کن چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے اگر میں بیان کروں تو شرم آئے گی، وہ سب پوجے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو کسی غیر اللہ کے چوکھٹ کے اوپر سر جھکانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے در پر سر جھکانے کا حکم دیا۔ اسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا اسلام میں حکم دیا جاتا تو اللہ تعالی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، کیونکہ شوہر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سکھ دکھ کا ساتھی ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ جائز اور حلال نہیں، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ بولو، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ کو ہر معاملے میں ایک سمجھے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کے صفات میں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ اسے موت آ سکتی، بقیہ سب کو موت آتی ہے۔ وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ کو موت آ سکتی؟ بولو، یہ اس کی خوبی ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح کرو۔ آج ہم مسلمانوں میں شیطان گھس کر بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو شرک کے اوپر لگایا ہوا ہے، توحید کے الٹا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے کچھ بزرگ نیک لوگ جن کو وہ نیک سمجھتے ہیں اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا فلانے المدد، کرتے کہ نہیں کرتے؟ مسلمانوں، یہ شرک باللہ ہے۔ وہ مر گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی زندہ نہیں ہے، معین الدین چشتی اجمیری زندہ نہیں ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ زندہ نہیں ہے، وہ سب مر چکے۔ وہ تمہاری آواز نہیں سن سکتے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ البتہ تمہارا ایمان شیطان ضرور برباد کر رہا ہے، ضرور تمہاری نمازیں برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر ایمان صحیح نہیں ہے، اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ حج کر لو، لاکھ زکات دے لو، یاد رکھو سب برباد ہے، سب برباد ہے۔ شرک جو توحید کے الٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام پیدا ہونے کے بعد، نبی بنانے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے یہی کیا ہے کہ لوگوں کو شرک سے منع کیا کہ اے لوگوں، اللہ کو پکارو، اللہ کو مددگار سمجھو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اگر شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہلا کو برباد کر دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک باللہ، اپنے ساتھ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست رکھو، صحیح کرو، ٹھوس بناؤ۔ اللہ کے ہاں یہ سب سے پہلی چیز ہے جو دیکھی جائے گی۔ نماز روزہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، شیطان چاروں طرف لگا ہوا ہے۔ ایمان کا، عقیدے کا جو یہ ہیرا تمہارے دل کے اندر ہے، تمہارے دل کے اندر جو ایمان اور عقیدے کا یہ ہیرا ہے، شیطان اسے تمہارے دل سے نکالنا چاہ رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان مرد عورت ان کے سینے سے یہ ہیرا نکل چکا ہے، وہ غیر اللہ کے پوجا اور پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آواز لگا کے جا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر صحیح مسلمان بن کر کے جینا ہے تو اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ کسی درگاہ، کسی مزار، کسی قبر، کسی تعویذ، کسی گنڈے، کسی پلیتے، کسی پاکھنڈی، کسی ڈھونگی، کسی سادھو، کسی سنت، کسی پیر، کسی فقیر، ہرگز ان ڈھونگیوں کے پاس مت جانا۔ یاد رکھو، ایمان برباد ہو جائے گا، عزتیں بھی جائیں گی، آبرو بھی لٹتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایمان تو جاتا ہی جاتا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، سب سے بڑا شرک اللہ کو بھی پکارو، اللہ کو بھی مدد کے لیے پکارو، اور اللہ کے علاوہ نبیوں، رسولوں، ولیوں، پیروں، شہیدوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھو کہ ہماری پکار سنتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک حرام ہے اسلام کا۔ تو انشاءاللہ اس گندی چیز سے بچ کے رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو انشاءاللہ۔ توبہ کر کے اٹھنا اگر ایمان اور عقیدے میں ایسی چیز ہوگی۔ اور دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک بنانا، ساجھیدار بنانا، اللہ کے غضب کو آواز دینا ہے، جہنم میں جانا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی میں کسی غیر نبی کو شریک کرنا، یہ بھی جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ مطلب ہمارا آپ کا عمل جو ہمیں امتحان میں لکھنا ہے، اتنا ہی لکھنا ہے جتنا نوٹ ہمیں استاد نے لکھایا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ جتنا کتاب میں موجود ہے، جتنا استاد نے بتایا ہے، اتنا ہی امتحان حال میں لکھنا ہے۔ اگر اس سے کم لکھو گے تو بھی پکڑے جاؤ گے، زیادہ لکھو گے تو بھی فیل ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا عمل پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ سنت جس کو کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو، سنت، سنت نبی کا طریقہ۔ نبی کے طریقے کو لازم پکڑو۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہمیشہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو صلی اللہ،
انہیں یاد رکھو، ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے اس امت پر. اللہ نے انہیں بھیجا ہے، انہوں نے ہمیں جینا سکھایا، انہوں نے عبادت و بندگی کا سلیقہ بتایا، انہوں نے اللہ کی پہچان کروائی، نماز کا طریقہ بتایا، وضو کا ڈھنگ بتایا، ہگنے موتنے تک کا ڈھنگ پیارے نبی نے بتایا، سونے تک کا ڈھنگ پیارے نبی نے بتایا، کیسے حمام میں، واش روم میں کیسے بیٹھا جائے، بیڈ پہ کیسے سویا جائے، سب اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا. بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، کون سے ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، کون سے ہاتھ سے پینا ہے، کیسے ہاتھ سے نہیں پینا، سب اللہ کے نبی. ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، سب ہمارے نبی نے بتایا. زندگی کے اندر کیسے خوش رہ سکتے ہو، کیسے اچھے رہ سکتے ہو، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولو. تو میرے بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، تمہیں ایک ایسا معلم، ایک ایسا استاد ملا، ایک ایسا مربی ملا، اللہ اکبر، جس نے پیشاب پیخانہ تک کرنے کا طریقہ بتایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی. الحمدللہ. تو ان کا حق یہ ہے کہ جب بھی ہم ان کا نام سنیں تب بھی کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. اور ان سے محبت کرنا، اپنی جان سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے آل، اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کا حکم آئے وہاں کھڑے ہو جاؤ. جتنا انہوں نے کیا ہے، دین بتایا، اتنا ہی کرو، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو اس کو کہیں گے بدعت. اس کو کیا کہیں گے؟ اور بدعت، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے. ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے. اور ہر سنت جنت میں لے جانے والی ہے. ہر سنت، نبی کا جو بھی طریقہ ہے، اگر واقعی سچی محبت ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ پڑھتے ہیں سچے دل سے، تو آپ کو نبی کے پیچھے چلنا ہے. نبی کیسے سوتے تھے، نبی نے شادی کیسے کی، نبی نے بیاہ کیسے کیے، نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کی زندگی کیسی تھی. پڑھو، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر زبان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں موجود ہیں. خود بھی پڑھو، اپنے بچیوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ ہمیں دین پر چلنے کا سلیقہ ہے. ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے نبی بھی رہیں گے. اللہ اکبر. قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ بولو، ہم جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کیسے جائیں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ الحمدللہ سنت کے اوپر عمل تو کرتا ہے، لیکن صرف نماز پڑھنے کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے. شادی بیاہ میں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے ہم لوگ ہیں، شادی اور بیاہ میں ہمیں نبی کی سنت نظر نہیں آتی. کھانے پینے میں ہمیں اللہ کے نبی کی سنت نظر نہیں آتی. بڑی بڑی باراتیں لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے لے کے؟ آپ لوگ بارات جاتے ہو لے کر؟ بولو. کبھی مولانا لوگوں سے پوچھا آپ نے کہ مولانا صاحب بارات لے کے جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، نبی کی سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ پوچھا کبھی مولانا لوگوں سے؟ بولو. آپ تو کہو گے مولانا تو خود ہی سربراہی کرتے ہیں، مولانا لوگ تو خود ہی آگے آگے جاتے ہیں.
ہیں؟ ان مولانا لوگوں کو بھی اللہ کے ہاں حساب دینا ہے. یہ نہ سوچو کہ کوئی مولانا بن گیا تو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے اگر وہ اس لائق ہے تو بلا حساب و کتاب جائے گا, لیکن حساب و کتاب ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ اسلام کے اندر یہ بارات اورات نہیں ہے, حرام ہے یہ. 4 آدمی بیٹھ گئے, لڑکی سے نکاح ہوا, لڑکے نے کہا قبول تو قبول کیا, لڑکی نے کہا قبول کیا, 2 گواہ ہیں, مہر کی رقم ہے, باپ کی اجازت ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ کے نبی کی شادی ایسے ہوئی. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ مالدار ہیں یا اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے زیادہ دولت مند سمجھتے ہیں, اللہ کے نبی کو غریب سمجھتے ہیں؟ بولو, آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ نہیں محبت ہے؟ تو پھر کیوں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں شادیوں کو آسان کرتے؟ کیوں جہیز لیتے ہو؟ 2 ویلر دے دو, 4 ویلر دے دو, ابھی مکہ تیار ہونے والا ہے, ابھی فصل کٹنے والی ہے, تال مکھانا یہاں بھی ہوتا ہے, مکھانا پیدا ہونے والا ہے, بکے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے, بیٹی کی شادی کریں گے. بیٹی کی شادی کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, آج تک میں نے غور کرنا میری بات, آج تک میں نے یہ سنا ہے بامبے وغیرہ میں کہ لوگ جاتے ہیں اور چندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی جوان ہے, اس کے لیے کچھ مدد کے لیے ہم آئے. اللہ کی قسم, آپ لوگوں کے پاس بھی جو اللہ نے جنہیں دیا ہے ان کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ بھیا مکھیا جی, چودھری صاحب, سرپنچ جی یا چیئرمین صاحب یا مولانا صاحب, بیٹی میری شادی کے لائق ہو گئی ہے, اعلان کر دو تاکہ چندہ ہو جائے, میری بیٹی کی شادی ہو جائے. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائیو؟ مجھے ایک بات بتاؤ, کبھی ذرا غور کرنے کی بات ہے, کبھی کوئی ایسا بندہ بھی آیا آپ کے پاس جس نے کہا ہو مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے چندہ دے دو؟ بولو ہے ڈوب